کبھی سوچا ہے کہ سائنس جو 11 ڈائمینشنز کی بات کرتی ہے، کیا وہ صرف فزکس کی کتابوں تک محدود ہے یا اس کا کوئی گہرا روحانی مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی پزل کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، سائنس اور مذہبی روایات دونوں کی روشنی میں۔ اور یہی سوال تو انسان کو ہمیشہ سے بے چین کرتا آیا ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کیا بس یہی سب کچھ ہے؟ اس کے پار کیا ہے؟ چلیں اسی سوال کے جواب کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا سفر کیسا ہوگا؟ ہم ڈائمینشنز کے کانسیپٹ سے شروع کر کے اپنی 3D دنیا کو دیکھیں گے، پھر 4تھ ڈائمینشن میں قدم رکھیں گے جہاں وقت اور جنات کا ذکر ہے، پھر 5تھ ڈائمینشن سے ہوتے ہوئے فرشتوں کے عالم تک جائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کتنی بڑی تصویر بناتے ہیں۔ تو چلیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈائمینشن یا بعد آخر ہے کیا چیز؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ حقیقت کے بلڈنگ بلاکس ہوں۔ ہر ڈائمینشن اصل میں حقیقت کا ایک نیا پہلو ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک سیدھی لکیر میں ایک اور سمت شامل کر دیں تو وہ ایک مربع بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نیا ڈائمینشن حقیقت کو اور پیچیدہ اور گہرا بناتا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں ایک کے اوپر ایک۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دنیا کی طرف جو ہم سب کے لیے جانی پہچانی ہے، ہماری اپنی دنیا، وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ دیکھیں 1D کیا ہے؟ صرف ایک لکیر، یا آگے جا سکتے ہیں یا پیچھے، بس۔ پھر آتی ہے 2D، اس میں دائیں اور بائیں کا اضافہ ہو جاتا ہے، سوچے ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ اور پھر 3D، اس میں اونچائی اور گہرائی بھی آ جاتی ہے، اور یہی ہماری دنیا ہے۔ ہر چیز لمبی ہے، چوڑی ہے اور اونچی یا گہری ہے۔ یہاں تک تو سب واضح ہے، ٹھیک؟ لیکن اس کے آگے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو 3D میں سوچنے کا عادی ہے، وہ اس سے اوپر تصور ہی نہیں کر پاتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ بند ہو گیا، نہیں۔ کچھ اشارے ہیں، کچھ سراغ ہیں جن کے ذریعے ہم اس پردے کے پیچھے جھانک سکتے ہیں۔ تو اب ہم قدم رکھ رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جو ہماری دنیا کے بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ چوتھا ڈائمینشن، جس کو سائنس وقت کہتی ہے اور مذہبی کتابیں ایک خاص مخلوق سے جوڑتی ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ چوتھا ڈائمینشن وقت ہے، اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے نا؟ ہم سب وقت میں آگے کی طرف بہتے جا رہے ہیں، ہم اسے روک نہیں سکتے، نہ ہی اس میں پیچھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں پر قابو نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو اس چوتھے ڈائمینشن میں رہتی ہو؟ اگر ہاں تو وہ کیسی ہوگی؟ قرآن میں جنات کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی مخلوق جو آگ سے بنی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، پلک جھپکتے میں لمبے سفر طے کر لیتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جب وہ ہماری 3D دنیا میں آتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی جسم اختیار کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ واپس اپنے 4D عالم میں جاتے ہیں تو بس ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، 4D میں رہنے کے باوجود جنات وقت کے قیدی ہیں۔ وہ مستقبل نہیں دیکھ سکتے، وہ ماضی میں نہیں جا سکتے، اس لیے انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا۔ تو پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ اگر 4D میں وقت پر قابو نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا ڈائمینشن ہے جہاں یہ ممکن ہو؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں حقیقت کی سیڑھی پر ایک قدم اور اوپر چڑھنا ہوگا۔ نظریہ یہ کہتا ہے کہ 5ویں ڈائمینشن میں رہنے والوں کے لیے وقت ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک پورا منظر ہے۔ سوچیں جیسے کوئی ایک پہاڑی پر کھڑا ہو کر نیچے پوری سڑک دیکھ سکتا ہے، کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوگی۔ بالکل ویسے ہی وہ ماضی اور مستقبل کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور شاید ان پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ سمجھنے میں مشکل لگ سکتا ہے، لیکن قرآن میں سورہ کہف کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر، جہاں خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر دونوں کا نقطہ نظر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ جو صرف حال یعنی پریزنٹ دیکھ رہے تھے، ان کے لیے کشتی میں سوراخ کرنا تو سیدھا سیدھا نقصان تھا، بچے کو مار دینا ظلم تھا، اور مفت میں دیوار بنانا بے وقوفی تھی۔ لیکن حضرت خضر جو مستقبل کو دیکھ رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو ظالم بادشاہ چھوڑ دے گا،
وہ جانتے تھے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے عذاب بنتا اور اس دیوار کے پیچھے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے 3D اور 5D سوچ کا۔ چلیں اب اور اوپر چلتے ہیں، حقیقت کے سب سے بلند درجوں کی طرف، وہ عالم جن کا تعلق آسمانوں سے اور فرشتوں سے ہے۔ اس تشریح کے مطابق جو ہم 7 آسمانوں کا ذکر سنتے ہیں وہ شاید 7ویں سے لے کر 11ویں ڈائمنشن تک ہو سکتے ہیں۔ ہر آسمان حقیقت کا ایک نیا درجہ، پہلے سے بہت زیادہ وسیع اور پیچیدہ۔ اور اس میں فرشتوں کی حد 10واں ڈائمنشن ہے۔ اس کا اشارہ ہمیں واقعہ معراج سے ملتا ہے، جب سدرۃ المنتہا پر آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آگے جانا ان کے بس میں نہیں، ورنہ وہ جل جائیں گے۔ تو ایک 10ویں ڈائمنشن میں رہنے والی مخلوق کے لیے ہماری یہ پوری دنیا کیسی نظر آتی ہوگی؟ ایک حدیث اس کی زبردست تصویر کشی کرتی ہے۔ اس کے مطابق ملک الموت کے لیے پوری دنیا ایک پلیٹ کی طرح ہے جس میں سے وہ جسے چاہیں اٹھا لیں۔ ذرا تصور کریں اس نقطۂ نظر کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ فرشتوں کے لیے جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ وہ کوئی بھی شکل اپنا سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل انسانی روپ میں آتے تھے۔ ان کی پہنچ ہر ممکنہ حقیقت تک ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جنات، فرشتے، وقت سے آگے دیکھنے والی ہستیاں، تو کائنات کی عظمت کا ایک بالکل نیا احساس ہوتا ہے نا؟ لیکن اس پورے ماڈل کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ 11 ڈائمنشنز، فرشتے، جنات، یہ سب مخلوق ہیں، اور اس سب کے اوپر، ان تمام ڈائمنشن سے بلند، خالق کا عرش ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو ہر انسانی سمجھ سے، ہر تصور سے بالاتر ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر یہ پوری کائنات اپنی تمام تر مخلوقات کے ساتھ ان 11 ڈائمنشنز کے اندر ہے، تو پھر اس حقیقت کی نوعیت کیا ہوگی جو ان سب سے بھی اوپر ہے؟ اس پر سوچنا ہی شاید ہمیں ہماری اپنی اصلیت کا احساس دلاتا ہے۔